مسجد رحمت للعالمین سے لے کر مرید کے تک جو کچھ بھی ہوا، کیا ہوا، وہ سب آپ جانتے ہیں، ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ مرید کے کا جو لفظ جب سنتے ہیں، جب آتا ہے نا، تو دل خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ گا کہ جب ریاست بیرونی ملک سے جنگ کی حالت میں تھی تو اس وقت تحریک لبیک نے احتجاج کیا، کیا یہ احتجاج بعد میں نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اچھا احمد بھائی بتائیے گا کہ مرید کے میں کتنی ہلاکتیں ہوئی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ مرید کی کے اندر اگر ہلاکتوں کی بات کریں تو یہ ان گنت ہے۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب نے کارکنان کو حکومت کے خلاف بھارا اور اس کے بعد وہ خود سٹیج سے غائب ہو گئے کارکنان کو میدان میں چھوڑ کے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے، اس کی کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ یہ بتائیے گا کہ اس وقت سعد حسین رضوی صاحب اور انس حسین رضوی صاحب کہاں ہیں؟ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انہیں 3 گولیاں لگی ہیں۔ گولیوں میں، ان گولیوں کی بارش میں آپ وہاں سے محفوظ کیسے گھر تک آئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم اہم اور حساس موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسین رضوی صاحب، جن کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے، اور یہ سانحہ مریدکے کے عینی شاہد بھی ہیں، اور آج ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مریدکے میں آخر ہوا کیا، اور وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہیے۔ احمد بھائی بتائیے گا، سانحہ مریدکے میں آپ موجود تھے اور آپ نے مریدکے میں جو کچھ ہوا سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو بتائیے گا کہ مسجد رحمت للعالمین سے لے کر مرید تک جو کچھ بھی ہوا، کیا ہوا، وہ سب آپ جانتے ہیں، ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ سبحان بھائی، مریدکے کا جو لفظ جب سنتے ہیں، جب آتا ہے نا، تو دل خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ مریدکے میں کیا کچھ نہیں ہوا، مسجد رحمت للعالمین سے لے کر مریدکے تک کیا کچھ نہیں ہوا، کیا ہم آپ کو بیان کریں، کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں؟ تو پہلی بات ہے کہ وہ ہوا جو شاید تاریخ میں آج تک کہیں نہیں ہوا۔ ایک یزیدی فورسز اور یزیدی حکومت کے تحت ہم پہ اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ ہمارے کارکنان شہید کیے گئے، بلکہ 10 اکتوبر کو یہ واقعہ نہیں، یہ ہمارے ساتھ انہوں نے 8 اکتوبر سے شروع کیا، جب پہلی گرفتاری پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی گرفتاری انہوں نے حفظ اللہ تعالیٰ کی، تو اس وقت سے ہم پہ ظلم شروع ہوا، ہماری تاریخ پہ کریک ڈاؤن ہوا، پھر ہمارے سید حشمت اللہ شاہ صاحب کو شہید کر دیا گیا، ہمارے ایک کارکن زخمی ہوا۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم آپ کو رپورٹ دیں تو راوی ریحان شریف لے لیں، شادرہ لے لیں، پھر مریدکے تک لے لیں، جہاں بھی ہمارا پڑاؤ ہوا وہاں ہم پہ ظلم کیا گیا۔ ہم نے شادرہ کے اوپر، پل کے اوپر پڑاؤ کرنا چاہا رات کے ٹائم، اس وقت ہم پہ حملہ ہوا، ہمارے کارکنان کو زخمی کیا گیا۔ پھر راوی ریحان شریف میں آ جائیں، ادھر بھی زخمی کیا گیا، اور ہم مریدکے تک ہم پہنچ گئے۔ جب مریدکے میں پہنچے تو ادھر ہمیں دھوکہ دیا گیا، دھوکے سے ہمیں تقریباً 30 گھنٹے پلس بٹھایا گیا، اور 30 گھنٹوں کے بعد ہمیں رات کے اندھیرے میں ہم پہ دعویٰ بولا گیا، ہم پہ ظلم کیا گیا، اور ہم پہ ایک کہہ لیں کہ طریقہ اسفاق نامہ جسے کہہ لیں، وہ ہم پہ آپریشن کیا گیا۔ تو آپریشن کے دوران کیا کون سی فورسز تھی، سوائے ریسکیو 11/1122 کے 11/22 کے تمام فورسز ہمارے اوپر حملہ آور تھے۔ تو مریدکے میں یہ کچھ ہوا، شہادتیں ہوئیں، ہمارے کارکن زخمی ہوئے، ہمارے کارکنان کی لاشوں کو جلایا گیا۔ کیا یار آپ کو بیان کریں، کیا ہم آپ کو بتائیں، کہاں سے شروع کریں، کہاں سے ختم کریں؟ اچھا احمد بھائی بتائیے گا کہ جب ریاست بیرونی ملک سے جنگ کی حالت میں تھی تو اس وقت تحریک لبیک نے احتجاج کیا، کیا یہ احتجاج بعد میں نہیں کیا جا سکتا تھا؟ جب ریاست کی آپ بات کریں نا، تو ریاست ٹھیک ہے، ایک لفظ کی ریاست ہے، ریاست جو ہوتی ہے نا وہ ماں ہوتی ہے، اور ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتی۔ رہی بات کہ اس وقت افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، تو بات بھئی اگر جنگ کی کریں تو کیا انڈیا کے خلاف جب پاکستان جنگ کر رہا تھا، انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ نے فلسطین کے بارے میں ریلی کا اعلان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جب اس وقت کیا تھا، اس وقت ڈیلے ہو سکتا ہے، یہ آتے ہیں بات کرتے ہیں تو ڈیلے ہو سکتا ہے، تو اس وقت بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ آتے ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے، یہ کرنا تھا انہوں نے کہ ہمارا 10 تاریخ کا ٹائم تھا، انہوں نے 8 تاریخ سے ہم پہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ آج انہوں نے 8 تاریخ سے ہمارے نائب امیر پیر طریقت راوی شریعت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کو گرفتار کیا۔ پھر 9 تاریخ کی رات کو انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، ہمارے سید حشمت اللہ شاہ صاحب کو شہید کر دیا۔ یہ طریقہ ریاست کا ٹھیک تھا؟
یا ریاست آتی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرتی، کہتے بھیا بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان اب باہرلے ملکوں سے لڑ رہا ہے، اپنے دشمن سے لڑ رہا ہے، آپ بیٹھیں، آپ ابھی انتظار کریں، آپ ڈیلے کر لیں، آپ کچھ دن بعد کر لیں، ہم آپ کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ کرنے کے بجائے اپنی کیا لو کہ فرعونی طاقت دکھانے کے لیے طاقت دکھانے کے لیے ہم پہ یہ آپریشن کیا۔ احمد بھائی بتائیے گا کہ تحریک لبیک کا کہنا ہے کہ پولیس نے پرامن احتجاج پر کارکنان پر اندھا دھند گولیوں کی بارش کی، اور دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ پہلے کارکنان نے حملہ کیا۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کیا ہے سچائی، ذرا بتائیے۔ آپ دیکھ لیں، ہم آپ کے پاس ساری سچویشن سامنے رکھتے ہیں، آپ کو جو بہتر لگے وہ دیکھ لیں، آپ کے ناظرین بھی اس کو سوچیں کہ اگر ہم نے حملہ پہلے کیا تو پہلے گرفتاری کیوں کی انہوں نے؟ ہمارا تو حملہ بنتا تھا جب 10 تاریخ کو یہ ہمارے پاس آتے، ہم پہ ان پہ حملہ کرتے، یا ان کا حملہ بنتا تھا ہمارے ابھی کارکن مسجد رحمۃ اللہ علیہ میں موجود تھے، ابھی تک ہماری تیاریاں تھیں، اور انہوں نے 8 تاریخ سے ہم پہ کریک ڈاؤن شروع کیا، 9 تاریخ والے دن انہوں نے ہم پہ جناب پھر فائرنگ شروع کی، مسجد رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر انہوں نے زخمی کیا۔ تو پہلے حملہ کس نے کیا ہے؟ پہلی شہادت کس کی ہوئی ہے؟ کیا کسی پولیس والے کی ہوئی ہے؟ کسی کارکن، کسی کا کانسٹیبل کی ہوئی ہے؟ کارکن تو ہمارے کی ہوئی ہے، ہمارے سید زادے کی ہوئی ہے۔ پھر ان کے غنڈہ گردی کے کیا اگر دیکھیں تو پہلی گرفتاری کس کی ہوئی؟ ہمارے سید ذیل حسن شاہ صاحب کی ہوئی۔ پہلی شہادت کس کی ہوئی؟ ہمارے سید عصمت اللہ صاحب کی ہوئی۔ ہمارے پہلا گھر جو گرایا گیا کس کا گرایا گیا؟ ہمارے پہلے سید زادے پیر سید احمد شاہ بخاری، ان کا گرایا گیا۔ تو پہلی غنڈہ گردی شروع کس نے کیا؟ کیا کارکنان نے کی ہے؟ اگر کارکنان نے کیا ہے تو پھر بتائیں۔ اچھا احمد بھائی بتائیے گا کہ مریدکے میں کتنی ہلاکتیں ہوئی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ مریدکی کے اندر اگر ہلاکتوں کی بات کریں تو یہ ان گنت ہے، ان کی تعداد اتنی ہے کہ ان گنت ہے۔ یہ وہ لاشیں ہیں جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کے پاس تھی، جو انہوں نے گندے نالے میں پھینکی۔ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جو انہوں نے گندے نالے گٹروں وغیرہ میں، سیوریج وغیرہ میں، فصلوں وغیرہ میں پھینکی ہے، زمینوں وغیرہ، ان کی تو تعداد نہیں ہے۔ اگر ہم 18 فٹ 3 مسجدیں ہیں، ان میں کتنی لاشیں آ سکتی ہیں؟ تقریباً 2000 پلس لاشیں ہیں۔ جو ہمارے کارکنان کی لاشیں جلا دی گئی ہیں، ان کا کیا گیا ہے؟ ان کی تعداد کے علاوہ ان جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ٹی ایل پی کے موقف کے مات اور ہمیں جو معلوم ہے وہ تقریباً 2000 پلس سے شہادتیں ہماری ہو چکی ہیں۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب نے کارکنان کو حکومت کے خلاف بھارا، اور اس کے بعد وہ خود سٹیج سے غائب ہو گئے کارکنان کو میدان میں چھوڑ کے۔ تو اس بارے میں کیا کہیں گے، اس کی کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ آپ نے کہا کہ سعد حسین رضوی صاحب عوام کو حکومت اصلاح خود بھاگے، یہی نہیں ہے۔ بھاگتے وہ ہیں جو 50 روپے کے اسٹامپ پاکستان سے بھاگ جائیں، بھاگنا اسے کہتے ہیں۔ بھاگے یہ نہیں ہے، بھاگے وہ ہیں کارکنان کو چھوڑ کر جو کہتے ہیں کہ جی میں وضو کر کے آیا گاڑی پہ پھر واپس نہ آئے، بھاگنا اس کو کہتے ہیں۔ بھاگتے وہ ہیں کہ جناب جن کی جیل نظر آئے، ان کے گردے خراب، ان کے دل کی پلیٹیں خراب، وہ فوراً باہر، بھاگنا اس کو کہتے ہیں۔ ہمارا لیڈر بھاگا نہیں ہے، بھاگا وہ ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی، لندن میں پیسہ بنایا، وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ ہمارا لیڈر بھاگا نہیں ہے۔ آج ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، آخری ٹائم تک وہ یہ کہتا رہا ہے کہ لو بھی مدینہ پاک سے کفن آیا ہے، ہم نے کفن باندھ لیا ہے، اگر آپ کو میرا ہی خون درکار ہے تو میں سامنے آ جائے تو مجھے گولی مارو۔ ان کا کیا قصور ہے؟ بھاگا وہ نہیں ہے، بھاگے یہ ہیں۔ یہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھاگنے والے، ہمارا لیڈر بھاگنے والوں میں نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت سعد حسین رضوی صاحب اور انس حسین رضوی صاحب کہاں ہیں؟ ہمارے اکثر امیر المجاہدین کی اور ہمارے قائد محترم کی، تو بھائی اس کا ہمیں 13 اکتوبر تقریباً صبح 5:30 بجے کے بعد ہمیں ان کی زیارت نہیں ہوئی لائیو، ہمیں ان کی زیارت نہیں، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو گولی لگی ہوئی ہے، ایک ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انہیں 3 گولیاں لگی ہیں، جو ہم نے دیکھی انہیں 1 گولی لگی ہے آپ کے کندھے پہ، تو ہمیں ان دونوں کی نہیں پتہ۔ ہاں اکثر امیر المجاہدین کی گرفتاری نارووال سے ظاہر کی گئی تھی کہ ڈیرے سے گیا، ان کو گرفتار کر لیے، لیکن امیر المجاہدین کے لخت جگر اور جانشین امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ کبھی تک نہ گرفتاری ظاہر کی گئی ہے اور نہ بتایا گیا کہ وہ ہمارے پاس ہیں، نہ ہی انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ٹی ایل پی کو بعض لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، ذرا بتائیے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا یہ تحریک دہشت گرد ہے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ ٹی ایل پی کو دہشت گرد کہنے والوں کی دہشت گرد ہم نہیں ہیں۔ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کروایا،
دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے 1997 میں سپریم کورٹ پر دعویٰ بولا، دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے جناب ججوں پر حملہ کیا، ججوں کی گاڑیوں پر حملہ کیا، دہشت گرد وہ ہیں، دہشت گرد ہم نہیں۔ اگر ہم دہشت گرد ہیں تو صرف ایک وجہ، جس وجہ سے ہم دہشت گرد مانے جاتے ہیں، اگر اس وجہ سے دہشت گرد مانتے ہیں تو اس سے بڑا، ہم سے بڑا دہشت گرد نہیں ہے وہ ناموس رسالت توہین صحابہ توہین رسالت کے بارے میں جب ہم مارچ لے کر نکلتے ہیں تو ہمیں یہ دہشت گرد کہتے ہیں۔ ہم دہشت گرد ہیں ہی نہیں بھائی، دہشت گرد تو یہ ہے۔ مودی کو گھر کس نے بلایا تھا؟ فرانس کے میکرون چوڑے کو جبکیاں کس نے ڈالے تھی؟ دہشت گرد تو یہ ہے۔ پاکستان کے اندر، پاکستان کو 72 سال میں کس نے لوٹا؟ دہشت گرد وہ جن کے لندن کے اندر پلاٹ، منی لانڈرنگ کیس، دہشت گرد وہ جن کے گھروں سے دہشت گرد برآمد ہوئے، دہشت گرد وہ۔ دہشت گرد TLP نہیں ہے۔ اگر ہم دہشت گرد ہیں، اگر رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرا دینا دہشت گردی ہے تو ہم سے بڑا کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کی ناموس کے لیے پہرا دینے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، یہ دہشت گردی کے لیے حاضر ہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اچھا بتائیے گا کہ کیا سانحہ مرید کے TLP کو کمزور کرے گا یا مزید اسے قوت بخشے گا، مزید لوگ اس کی حمایت کریں گے اور بہت سارے کارکنان، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے؟ میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ نام لیتے ہیں نا تو قسم خدا سینہ چلنی ہو جاتی ہے۔ ہمارے تحریکی بھائیوں کا، ہمارے بھائیوں کا جب ہم خون دیکھتے ہیں نا تو بس رہی بات مقبولیت کی اور نظام مصطفیٰ کی کمزور ہوگی، یا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سانحہ مرید کیا نہیں ہے، اگر ہم سب بھی ختم ہو جائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیں گے اور نظام مصطفیٰ پاکستان میں ہوتا دیکھے گی۔ یہ سانحہ جو ہوا، اتنی لاشیں، یہ ہمارے ایمان کو، ہمارے نظریے کو، ہمارے رویے کو اور ہماری جدوجہد کو یہ کمزور نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا کہ مریدکے میں بہت ساری گولیاں چل رہی تھی رینجرز پولیس کی جانب سے، تو ان گولیوں کی بارش میں آپ وہاں سے محفوظ کیسے گھر تک آئے؟ ذرا بتائیے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ادھر گولیاں چل رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، شیلنگ ہو رہی تھی، اسٹریٹ فائر بھی ہو رہے تھے۔ تو ایک بات میری کہ میں کس طرح نکل کے آیا ہوں، یہ آپ کو ایک داستان، یعنی رقم جو ہے نا داستان جس کے، یہ ایک داستان ہے۔ جب ہم اس وقت تو ہمیں اپنی جانوں کا فکر ہی نہیں تھا، ہم نے اپنی جانوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے جب تک ہمارے امیر محترم ہمیں نظر آتے رہے۔ جب وہ کنٹینر سے اتر گئے، کنٹینر کو جلایا گیا، جو کنٹینر کے اوپر لاشیں پڑی تھی وہ جناب جلائی گئیں، اور امیر محترم کو جب گولی لگی نا پھر ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم گئے، ہم دیکھتے تھے کہ کوفی کیا ہوتے ہیں، لیکن ہم نے مریدکے میں کوفی دیکھے۔ ہمارے کارکنان کو گولیاں لگی ہوئی، ہم نے وہاں دروازے کھٹکائے، لوگوں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے مدد نہ کی ہماری، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہ نکلا۔ وہاں سے میں جب نکلا تو ایک ساتھ مسجد تھی، ادھر تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہم نے ادھر لیٹے رہے، طبیعت خراب، شیلنگ وغیرہ میں، ٹھیک ہے، سانس لینا مشکل تھا۔ اس کے بعد جب ہم ایک وہاں کے جو امام مسجد تھے اس نے باہر سے تالا لگا دیا تھا، پھر اس کے وہ آیا، انہوں نے کھولا، پھر ہم ادھر سے جب دوبارہ روڈ پہ آئے تو ہم پہ دوبارہ شیلنگ اور گولیاں برسائی گئیں۔ اس وقت بھی ہمارے کئی کارکنان کو گولیاں لگیں۔ اس کے بعد ہم نے جب واپس ہم پلٹے اپنے منزل کی طرف، دوبارہ جب روانہ واپسی کی طرف ہوئی ہماری، تو ہم ادھر سے گزر رہے تھے تو ہم سڑکوں سے ہوتے ہوئے، پھر فصلوں سے ہوتے ہوئے، پھر کسی کے فصل میں چھپ کر بیٹھ گئے، کہیں کیا ہوا، کہیں کس طرح بیس بدلا، کہیں کس طرح کے بیس بدلا کے ہم لاہور پہنچے۔ یہ ہماری ساری سچویشن تھی۔ جی ہاں ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تحریک لبیک کے حوالے سے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اسے بھی انشاءاللہ العزیز ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔